تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ایک مصلحتاً سیاستاً تاکہ گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو, اس میں گول بول بات کرنا شریعت میں کیا ہے, جائز ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, بیگم اچھی نہیں لگتی, بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی, لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے, نبھاتے ہیں, دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے, وفا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ, لیکن دل سی کیفیت پوچھو تو ان کو نہیں اچھی لگ رہی, لیکن گزارا چلا رہے ہیں. اب ان کی بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے, کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ ان کو سچ کا ہیضہ ہے, انہوں نے بولا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور پھڈا میرے پاس آئے کہ عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگتی, تو میں شوہر سے پوچھوں کہ بھائی تو بولا کر اچھی لگتی ہے, تو آپ بولو, شوہر بولے کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میرا دل چاہے گا میں اس کو کنارے پہ لے کے طبیعت سے دھوؤں. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے بیوقوف دیکھیں, ابے منہ سے پھوڑ دے بھائی بیگم تم مجھے, ہو سکتا ہے یہ کہنے کی برکت سے اچھی لگنا شروع ہو جائے. زبان کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ بولو اچھی لگتی ہے, تھوڑے دنوں میں اچھی لگنا شروع, اور کوئی اچھی لگتی ہو اور آپ بولو نہیں لگتی, تھوڑے دنوں میں نہیں لگے گی. وہ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. امام مالک کو غصہ آیا اس کے اوپر, شدید غصہ, کہ بھائی اگر پسند نہیں ہے اس موقع پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نبی کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کدو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے. اب حالانکہ اس شخص نے سچ بولا, مگر یہ سچ بے موقع ہے. یہ ایک قسم سے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو غلط چیز پسند ہے, انہیں وہ پسند ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو الفاظ ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ سب سچ ہر جگہ جا کے بولتے رہو. وہی ہے نا, وہ سچ بول دیا تھا اس شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے, آج سے تم میری کائنات ہو, تم میری مسرت ہو, تم میری راحت ہو. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ راحت ہو, مسرت ہو, کائنات بھی تم, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا کے سچ بول رہا ہے کہ میری کائنات بھی نام ہوتا ہے لڑکیوں کا, مسرت, راحت. تو وہ سمجھی کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب میں نے چھوڑ دی, آج سے سب راحت بھی تم, مسرت بھی تم, اور شاہین بھی تم, اور سب تم. تو اس نے کہا جب یہ سچ بول رہا ہے تو میں بھی سچ بولوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جمشید بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, ستار بھی تم. ٹھیک ہے نا, سچ بولنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ابے تو جو بھی تھی چھوڑ دے اس کو یار, اب نئی زندگی کا آغاز کرو. کہاں سے کہاں دائیں بائیں میں چلا گیا بات کرتے کرتے. تو میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ فیوچر ہمارا کون سا ہے, وہی جو گورے کا ہے. تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں, کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا, غلط کہے گا. آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے, برا حقیقت میں کیا ہے. تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم 100 بار مر کے زندہ ہو جائیں, وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ صرف قرآن بتاتا ہے, اسلام بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے. اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے, غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی. اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا, ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. اللہ کو حق تھا, وہ مالک الملک ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی غلام ہے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرما بردار ہے یا نہیں, آپ اسے گوں کھانے کا بولو. اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی, بولو نا. لیکن آپ وہ کہے غلام کے باس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو, میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی.
لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں. میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے, عین فطرت ہیں, فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے, کڑوا گھونٹ نہیں ہے. کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے. جس کو گوں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں, وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے, مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہا ہے. اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں, پورے نہیں ہٹے ابھی. جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں 30 سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا. پھر ہمارے یہاں 2 بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف والا کام. پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا, بہت مشکل سے ایک آدھ, وہ بھی کہیں ادھر. ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں, پتہ ہے آپ کو, برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس, ان کے یہاں یہ نارمل ہے, نارمل اور ایب نارمل میں ایک اور مثال آ گئی ذہن میں. برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے, میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے. خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے, کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا, یہ تو انگریزوں کے جو بھی, یہ ان کا ہے. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی. اس کو بلایا گیا, اس نے بولا میرا تو نہیں ہے. جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی, میرے اوپر ڈالے گی. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے. اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان 2 ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشن رہا ہے. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کا ہے. جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, کسی اور کا ہے. وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ, تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا, اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا, بلکہ کسی تیسرے کا نکلا. نارمل ہے یہ. کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی, اصل میں تو چاند پہ جاؤ, مریخ پہ جاؤ, خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں. ابا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار. کس نے ایب نارمل کام ہوئے اس میں؟ نمبر 1, ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے؟ باپ خود چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے, کسی اور کی طرف منسوب کیا ٹانگیں توڑ دوں گا. اپنے بچے کو باپ, میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی, جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے, اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی, پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے, بالکل دونوں ایک 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں 1 دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے. باپ, وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں ہے, ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ 3rd پرسن کا ہے. 3rd پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی. وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟